ایک ضعیف شخص جس کے 5 بیٹے تھے، جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنی ساری دولت بیٹوں میں تقسیم کر دی۔ اس نے سوچا اب مجھے روپے پیسے کی کیا ضرورت ہے، باقی زندگی میں اپنے بیٹوں کے ہاں گزار لوں گا۔ پہلے وہ اپنے بڑے بیٹے کے گھر گیا اور اس کے پاس رہنے لگا۔ شروع کے دنوں میں تو بڑے بیٹے نے اس کی بہت خدمت کی، مگر تھوڑے دنوں بعد وہ اپنے باپ سے تھک گیا تھا۔ اب وہ اس کا ادب بھی نہ کرتا تھا، بلکہ کبھی کبھی اپنے والد کو ڈانٹ بھی لیتا تھا۔ بوڑھے باپ کو نہ وقت پر کھانا ملتا اور نہ کپڑا۔ آخر بوڑھا باپ بھی اپنے بڑے بیٹے کے سلوک سے تنگ آ گیا اور دوسرے بیٹے کے پاس چلا گیا۔ وہاں بھی شروع کے دن اچھے گزرے، پھر دوسرا بیٹا بھی بڑے بھائی کی طرح باپ سے تھک گیا، اور اس کی بیوی تو اپنے سسر کے ساتھ بد زبانی بھی کرتی اور کہتی کہ ہم پہلے ہی مشکل سے گزر بسر کر رہے تھے، اب تم نے آ کر اور بھی پریشان کر دیا ہے۔ بیچارہ بوڑھا باپ جلد ہی وہاں سے چلا گیا۔ پھر تیسرے بیٹے کے پاس گیا، مگر اس کے سلوک سے بھی پریشان ہو کر سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے کے پاس جا پہنچا، اور وہاں بھی تنگ ہو کر نکلا۔ بیچارے کو کہیں چین نہ ملا۔ سارے بیٹے اپنے والد کو ساتھ رکھنے سے بچنا چاہتے تھے۔ کوئی کہتا میرے اتنے بچے ہیں، میں آپ کو کیسے رکھ سکتا ہوں؟ کوئی کہتا میرا گھر چھوٹا ہے، تو کوئی کہتا میں خود بہت غریب ہوں۔ والد 5 بیٹوں کے خوشامد کرتا۔ اس نے رو رو کر کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں، میرے بڑھاپے اور کمزوری پر ترس کھاؤ، مگر کوئی پرواہ نہ کرتا۔ ایک مرتبہ 5 بیٹے اکٹھے ہوئے اور سب نے مل کر فیصلہ کر لیا کہ والد کو کسی اور جگہ لے جاتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے رہ سکے۔ بوڑھے باپ نے جب سنا تو عاجزی کے ساتھ بیٹوں کو کہنے لگا، مجھے ایسے مت چھوڑو، میں اکیلا کہاں رہوں گا؟ میری آنکھیں بہت کمزور ہیں، مجھے کہیں رہنے کو تھوڑی سی جگہ اور ایک ٹکڑا روٹی دے دیا کرو، میں ایک جگہ پڑا رہوں گا۔ مگر ظالم بیٹوں نے والد کی ایک نہ سنی اور گاؤں سے دور ایک کسی ویران جگہ بھیج دیا۔ والد روتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک امیر آدمی کا گھوڑا وہاں سے گزرا، تو گھوڑے سے اتر کر پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ بوڑھے باپ نے جواب دیا کہ ویران کوٹری میں جا رہا ہوں۔ امیر آدمی نے حیرت سے کہا، بڑے میاں اس عمر میں تم ایک ویران کوٹری میں کیسے رہو گے؟ یہ تو تمہارے گھر میں آرام سے بیٹھنے کے دن ہے۔ مظلوم والد نے اپنی پوری کہانی سنائی تو امیر آدمی نے کہا، بڑے میاں میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی اور اس میں کوئی چیز بھر دی، پھر تھیلی کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ کر صندوق کو اچھی طرح بند کر دیا۔ وہ صندوق اس بوڑھے والد کو دیتے ہوئے اس کے کان میں کچھ کہا۔ بوڑھا باپ صندوق لے کر خوشی خوشی گاؤں واپس پہنچا۔ بیٹوں نے جو دیکھا کہ والد ایک صندوق لے کر آ رہا ہے تو سمجھ گئے کہ اس میں ضرور کچھ دولت ہے۔ انہوں نے اپنے والد سے یہ نہ پوچھا کہ تم واپس کیوں آ گئے، بلکہ سب خاطر تواضع میں لگ گئے۔ ہر ایک اسے اپنے گھر چلنے کو کہتا۔ پھر انہوں نے والد کو خوب کھانا کھلایا۔ کھانے پینے کے بعد بوڑھے باپ نے کہا، میرے بچوں، اپنی جوانی میں نے کچھ دولت جمع کر کے جنگل میں دفن کر دی تھی، مجھے اس کا خیال بھی نہیں رہا تھا۔ آج جو ادھر سے گزرا تو یاد آیا، زمین کھودی تو صندوق ویسے کی ویسی رکھی تھی۔ اب یہ میری زندگی تک یہ یوں ہی بند رہے گی۔ میرے مرنے کے بعد اس نے کھولنا، اور تم میں سے جو میری زیادہ خدمت کرے گا اور بڑھاپے میں آرام دے گا، اس دولت کا زیادہ حصہ اسی کو ہی ملے گا۔ یہ سن کر 5 بیٹے آپس میں لڑنے لگے کہ ابا کو میں اپنے پاس رکھوں گا۔ اب بوڑھا باپ جس بیٹے کے پاس بھی جاتا اس کی خوب خاطرداری ہوتی، سب اس کے کھانے پینے، کپڑے اور آرام کا خیال رکھتے۔ اسی طرح بوڑھے باپ کی زندگی مزے میں گزرنے لگی۔ بہت دنوں تک آرام سے زندگی گزارنے کے بعد بوڑھا باپ مر گیا۔ 5 بیٹوں نے مل کر بڑے شان سے اس کو دفن کیا اور شاندار فاتحہ کرائی، غریبوں کو خیرات دی۔ پھر سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد صندوق کھولنے لگے، مگر صندوق کھولنے سے پہلے ہی 5 بھائیوں میں بحث و مباحثہ ہونے لگا۔ ہر ایک کہتا میں نے ابا کی زیادہ خدمت کی ہے، اس لیے بڑا حصہ مجھے ملنا چاہیے۔ آخر میں یہ طے پایا کہ چاروں میں برابر تقسیم کر لیں گے۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں خوبصورت ایک تھیلی تھی جس کا منہ بند تھا۔ جب کھولا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں۔ اس پر 5 بیٹوں کو بہت غصہ آیا اور وہ آپس میں ہی لڑنے لگے۔ جس شخص نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی، ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔
ہمیں تو ان کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہی ہمیں پال کر بڑا کیا اور اس قابل بنایا کہ ہم کما سکیں اور اپنی زندگی بنا سکیں۔ ہمیں بڑھاپے میں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ باپ کی موجودگی سورج کی طرح ہوتی ہے۔ سورج گرم تو ضرور ہوتا ہے، مگر نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ باپ کی نافرمانی تمہیں جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ ماں باپ سے کبھی شکوہ نہ کرنا کہ انہوں نے تمہیں کیا دیا، شاید ان کے پاس ساری زندگی یہی تھا تمہیں دینے کے لیے۔